تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، تبلیغ اس کو سیکھنے کا پیغام ہے. پھر ہمارے نبی آخری نبی بن کر آئے. یہ خصوصیت ہے ہمارے نبی کی، ہمارے نبی آخری نبی بن کر آئے. ہم سے نبوت کے سلسلے میں 2 مطالبے ہیں. ہمیں کہا گیا ہے کہو یہ اللہ کا نبی ہے. ہاں جی اللہ کا نبی ہے. نہیں اتنے پر تمہارا ایمان قبول نہیں ہے. یہ بھی کہو کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں جی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں لا نبی بعدہ. ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لاکھ دفعہ پڑھے اور یہ اس کا ایمان نہ ہو کہ آپ آخری نبی ہیں تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ختم نبوت کے برابر مساوی عقیدہ ہے، مساوی عقیدہ ہے. یہ 2 ستون کھڑے نا، یہ گرا دینا تو یہ شامیانہ گر جائے گا، یہ گرا دیں تو بھی گر جائے گا. تو ہمارے کلمے میں 4 جز ہیں، کلمے میں 4 جز، 3 ظاہر، چوتھا باطن، 3 لفظوں میں، چوتھا معنی میں، 3 لکھنے میں، چوتھا عقیدے میں. 3 لکھنے میں ہے، چوتھا عقیدے میں ہے. 2 نفی ہیں، 2 اثبات ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تو کلمہ یہاں ختم ہو گیا. لا نبی بعدہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بات یہاں ختم ہے الفاظ کے لحاظ سے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ بھی ساتھ مانو کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ لا نبی بعدہ کا جو لفظ ہے یہ کلمے کے اندر اس طرح چھپا ہوا ہے جیسے میرے جسم میں روح چھپی ہوئی ہے. میری ہر حرکت میری روح کے مرہون منت ہے. روح نکل جائے تو میں ابھی میت ہوں. کلمے میں سے لا نبی بعدہ کا عقیدہ اگر نکل جائے تو ہمارا کلمہ میت بن جائے گا، مردہ ہو جائے گا. یہ کلمہ ایمان نہ رہے گا، یہ کلمہ ایمان نہ رہے گا جب تک اس عقیدے کو دل میں نہ اتارا جائے اور اس کی روح کو کلمے کے الفاظ میں نہ ڈالا جائے. تو 4 حصے ہو گئے. 2 نفی، لا الہ یہ نفی ہے، لا نبی بعدہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اثبات ہے، محمد الرسول اللہ یہ اثبات ہے. ان 4 چیزوں کے 4 مطالبے ہیں. لا الہ کا مطالبہ ہے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کبھی کسی کو مدد کے لیے مت پکارو، کبھی کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کبھی کسی کے آگے ماتھا نہ جھکاؤ. الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہاتھ اسی کی طرف اٹھاؤ، اسی کو مدد کے لیے پکارو. فلا تدعوا مع اللہ احدا، جب اللہ موجود ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، کسی کو مت صدا دو، ندا دو. تو اور یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ صرف زمین پہ سر رکھا جائے گا. اللہ کو سامنے رکھ کر یہ کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا، نہیں جھک سکتا. یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے گا یہ سر. محمد تغلق جو تھا نا بڑا خر دماغ بادشاہ تھا، تو اس نے بڑے عجیب حکم نافذ کیے تھے. اس کے دربار میں آتا یوں سر جھکانا ضروری تھا، یوں سر جھکانا ضروری. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے بلوایا تو یہ کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں. تو اس نے دروازہ بنوایا، اس کے بیچ میں چھوٹا دروازہ لگا دیا جس میں آدمی یوں کر کے آگے خود بیٹھو. جب وہ تشریف لائے تو ان کو بھی اس کی چال کا اندازہ ہو گیا. انہوں نے پاؤں پہلے اندر ڈالا. یہ سر نظام الدین کا اللہ کے سوا آج تک کسی کے سامنے جھکا نہیں، یہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکا ہے. یہ الا اللہ کا مطالبہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، غلام رسول بن جاؤ، غلام نبی بن جاؤ. جیسے وہ سامنے وردی والے بتا رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں، اگر یہ شلوار کرتا پہن لیں تو پھر کوئی پتہ نہیں چلے گا سیکیورٹی والے ہیں کہ عام لوگ ہیں. تو اس محمد الرسول اللہ کے عقیدے کا اتنا مطالبہ ہے کہ اتنی غلامی رسول اختیار کرو کہ چلتے پھرتے غلام رسول نظر آؤ، کہا جا سکے یہ غلام رسول ہے، یہ غلام نبی ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام مجتبیٰ ہے. اتنی وردی نہ اتارو کہ پہچان ہی ختم ہو جائے غلام رسول ہے کہ غلام شیطان ہے.
اگر وردی کی کوئی قیمت نہ ہوتی تو ان کو وردی کیوں پہنائی گئی؟ پولیس کو وردی کیوں پہنائی گئی؟ فوج کو وردی کیوں پہنائی گئی؟ اگر وردی کی کوئی قیمت نہیں ہے تو وہ کہو جرنیل فوج کے جرنیل سے کہ آپ کل انڈین جرنیل کی وردی پہن کر آ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وردی جیسی بھی، دل ٹھیک ہونا چاہیے، نہیں کہ جی اندر بندے تو ٹھیک ہونا چاہیے، باہر دی کیڑی گل ہے، دل مومن ہونا چاہیے، اتو بھاویں جی ہو جاوے، جاؤ بھائی جرنیل پاکستان سے کل آپ ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کر آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، دل مومن ہونا چاہیے، باہر دی کیڑی گل ہے۔ اگر وہ ہندوستانی جرنیل کی وردی پہن کے چلا گیا تو اس پر بغاوت کا مقدمہ درج ہوگا، غداری کا مقدمہ درج ہوگا۔ لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دیکھنا بھائی غور سے سننا، کو یہ نہ کہیں مولوی صاحب کلمہ وضاحت لگے گا، اس لیے میں بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں، کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن کلمے کی روح، روح کے بغیر جسم کوئی نہیں، روح کے بغیر زندگی کوئی نہیں۔ لا نبی بعدہ، ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر کلمہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس ختم نبوت کا کیا تقاضا ہے؟ بعدہ، ختم نبوت کی پہچان کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اسے آپ کو پتہ چلے گا۔ 1979 میں ایک جماعت پیدل فرانس میں چل رہی، فرانس میں پیدل، سردی کا موسم، ایک گاڑی رکی، دو لڑکیاں نکلی، انہوں نے جیب سے پیسے نکالے، کہا بھی یہ پیسے لے لیں، بس پہ چڑھ جائیں، بڑی سردی ہے، کہنے لگے ہمارے پاس پیسے ہیں، تو پھر آپ اکٹھے سوار ہونا چاہتے ہیں، پوری وین چاہتے ہیں، تو ہم آپ پیچھے شہر ہے، ہم آپ کے لیے پوری وین لے کر آتی ہیں۔ کہا نہیں ہمیں وین نہیں چاہیے، وین تو ہمارے پاس اپنی ہے۔ تو پیدل جماعتیں جب پہلے چلتی تھیں تو وہ ایک وین لے کر اس میں سامان ڈالا اور وین چلی 15 میل، وہاں جا کے ڈیرا لگایا، خیمہ لگایا، اب تو ہر جگہ مسجدیں بن گئی، پہلے خیمے لگاتے تھے، یہ پیچھے پیدل آتے تھے۔ وہ کہنے لگے پھر تم پیدل کیوں چل رہے ہو، پیدل کیوں چل رہے ہو؟ تو انہوں نے اس کو تھوڑی بات کی کہ ہم اس لیے پیدل چل رہے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، لوگ اللہ کو مان لیں، اللہ کی اطاعت کر لیں۔ تو ایک لڑکی کہنے لگی میں بتاؤں تم کون ہو، مجھے اب پتہ چل گیا، میں بتاؤں تم کون ہو؟ بتائیے، کہ تم نبی ہو۔ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہم نبی ہیں؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کام نبی کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نبی نہیں ہیں، ہاں ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ہمارے ذمے نبی والا کام لگا کر گیا، جاتے ہوئے فرمایا گیا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ وہ دونوں لڑکیاں مسلمان ہو گئیں، پھر تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئیں، اور ڈگی بھری ہوئی کھولی، اس میں پھل، مالٹے، سیب، کیلے، کئی آپ لے لیں۔ ان کا ہمیں تو ایک چادر اٹھانی مشکل ہو رہی ہے، کریٹ کہاں سے اٹھائیں گے؟ کہنے کچھ نہ کچھ ضرور لینا پڑے گا۔ تو کسی نے کیلے لے لیا، کسی نے سیب لے لیا، پھر کہا کہ آپ اگلے اتوار آپ کہاں ہوں گے؟ کہاں فلاں جگہ پر ہوں گے۔ اتوار کو وہ لڑکیاں 8 لڑکیوں کو لے کر آئیں اور ان کو بھی وہاں مسلمان کیا۔ بھائیو، اس امت کی امتیازی شان تبلیغ کا کام ہے۔ اگر تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو دنیا میں اسلام نہ پھیلتا، تبلیغ کا کام نہ ہو، سارے دین کے کام ہوں، تو کیا ہوگا؟ جیسے گنا روز آ رہا ہو، دیکھنے میں روزانہ گنوں کے ٹن ٹن آ رہا ہو، بیچ میں اس کے شکر شوگر نہ ہو تو یہ مل کوئی نتیجہ نکالے گی؟ تھوکا پاؤڈر نکل کے باہر آئے گا۔ اللہ نے اس امت کو تبلیغ کا مبارک کام دیا ہے، اور یہ نبیوں والی محنت ہے جس کے ذریعے سے ساری دنیا میں دین زندہ ہوتا ہے۔ 90 برس کے اندر 11 ہجری میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا، 12 ربیع الاول، 11 ہجری کے محرم صفر کے 2 مہینے گزر چکے، ربیع الاول کے پہلا 10 دن گزر چکے ہیں، پھر 1 سال مزید لگا عرب کے لوگوں کو دوبارہ مسلمان بنانے میں، جو مرتد ہو گئے تھے، تو اس طرح 12 ہجری مکمل ہو گئے۔ 12 ہجری کے بعد مسلمان نکلے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، ٹھیک 92 ہجری میں میرے ضلع ملتان میں محمد بن قاسم داخل ہو گئے، 80 برس کے اندر، اور ادھر کاشغر تک، ادھر استنبول تک، ادھر جنوبی، ادھر سارا شمالی افریقہ، الجزائر، تیونس، مراکش اور لیبیا اور سینیگال، چاڈ تک، سارا پرتگال، سارا اسپین، جنوبی فرانس تک یہ امت پہنچی ہے صرف 92 برس کے اندر، 82 برس، 80، 100 سال کے اندر اندر یہ سارا دائرہ کھینچا گیا ہے۔ یہ تبلیغ کا کام جو جماعتیں بستر اٹھا کے چل رہے ہیں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی تحریک نہیں، یہ تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں، یہ میرے بھائیوں ختم نبوت کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے گھر گھر کریا کریا پھرنا ہے، پہنچانا۔ دیکھو اگر یہ گنا نہ پہنچے تو مل چلے گی، گنا نہ پہنچے، یہ ٹرالیاں نہ چلیں، ٹرکر نہ چلے تو مل چلے گی۔ یہ مسلمان اگر پیغام حق کو لے کر ٹریکٹر ٹرالی نہیں چلائیں گے تو ساری انسانیت کی چمنیاں بند ہو جائیں گی اور ان میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہونی بند ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تبلیغ کے کام کو بارش سے تشبیہ دی ہے. سارا پانی ہو، دریا بھی ہوں، کنویں بھی ہوں، چشمے بھی ہوں، بارش نہ ہو تو فصل ہری نہیں ہوگی، بارش نہ ہو پیداوار نہیں بڑھے گی، بارش نہ ہو بیماری نہیں جائے گی. کیوں؟ کہ بارش ایسے ناممکنات کو ممکن بناتی ہے جو انسانی بس میں نہیں ہے. یہ چند ایسے یہ نامیاتی مادے زمین پر برساتی ہے جو انسان نہیں برسا سکتا. تو تبلیغ کو اللہ نے بارش سے تشبیہ دے کر یہ بتایا ہے کہ تبلیغ وہ مبارک کام ہے، جب تک یہ کام زندہ نہ ہوگا دنیا میں اسلام زندہ نہیں ہو سکتا. تو بھائیو 6 بر اعظم میں اللہ نے اس کو پہنچا دیا، بارش بن کے برسا. یہ جو بارش ہوتی ہے نا، یہ 97% تو ہوتی ہے سمندر کے بخارات سے، 3% ہوتی ہے باقی بخارات سے پانی. اور 1 سیکنڈ میں کیا بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ میں 16 ملین ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں چلا جاتا ہے. 1 کروڑ 60 لاکھ ٹن پانی ہوا میں 1 سیکنڈ میں چلا جاتا ہے. یہ کہاں سے جاتا ہے؟ سمندر کی جو اوپر کی سطح ہے پانی کی، اس کو کہتے ہیں مائکرو لیئر. 1/10 ملی میٹر سینٹی میٹر کا 10واں حصہ ہوتا ہے. پھر اس کے 10 حصے کیے جائیں تو اس کا وہ جو 1/10 ملی میٹر ہے، وہ جو پانی کی سطح ہے اس میں بے شمار جانور ہیں، بے شمار درخت ہیں، پودے جو مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، وہ اس میں گلتے ہیں، سڑتے ہیں، مرتے ہیں. یہ بارش کے بخارات اس میں سے اٹھتے ہیں تو اپنے ساتھ بے شمار کھاد لے کے جاتے ہیں. وہ کھاد اوپر سے اللہ اس کو برساتا ہے، اس میں میگنیشیم، کوبالٹ، زنک اور مرکری اور پلس نائٹروجن جو ہوا میں ہے وہ اس طرح مناسب انداز سے گرتا ہے کہ ساری زمین ہری ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہا جاتی ہیں اور انسانی زندگی میں بھی بہار آ جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اگر یہ بارش بند ہو جائے تو کنویں بھی ہوں، باغ بھی ہوں اور دریا بھی ہوں اور چشمے بھی ہوں، ٹیوب ویل بھی ہوں، اول تو آہستہ آہستہ سب خشک ہو جائیں گے. اور اگر ہو بھی صحیح تو نہ زمین نرم ہوگی اور نہ انسان کو صحت ملے گی. کہ دیکھتے ہیں اب کہتے یا اللہ بارش دے، خشک سردی ہے، بارش دے، بیماریاں آ گئی ہیں، بارش دے یا اللہ فصل کا رنگ بدل جائے گا. پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو دسمبر میں ضرور جھڑی لگتی تھی، آخری 10 دن ضرور جھڑی ہوتی تھی، اور ان دنوں گندم اونچی ہو چکی ہوتی تھی تو اس پر وہ بارش گرتے اس میں وہ بے شمار پھر وہ اپنے نکالتے تھی، شاخیں نکالتی تھی، تو اس کی وجہ سے گندم بڑی خوبصورت ہوتی تھی. اب دسمبر گزر جاتا ہے، جنوری گزر جاتا ہے، ہمارے یہاں فروری میں بارشیں شروع ہو جاتی. فروری میں بارش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا علاقہ آم کے باغات کا ہے، سارا بور جھڑ جاتا ہے. وہ بور آیا ہوتا ہے اور اس پولینیشن کا وقت ہوتا ہے تو اوپر سے بارش ہوتی ہے، وہ بور نر پتلا ہو جاتا ہے، وہ زمین پہ گر جاتا ہے. سارا سال امبا نو پانی دے، کھاد دے، قیتے پتے ہاتھ سے جمدن اور چاہے ہاتھ کو نہیں. بارش تبلیغ بارش ہے، تبلیغ بارش ہے. تبلیغ نہ ہوگی تو جیسے دنیا کی زمین بنجر ہو جائے گی، ایسے ہی دلوں کی زمین بنجر ہو جائے. تو میرے بھائیوں، ہم کوئی تبلیغی جماعت والے نہیں ہیں کہ بھائی ہم آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کر کے کوئی اپنا عدد بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ کو اپنا مرید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے بیعت کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنی شخصیت کا لوہا منوانا چاہتے. مسافر ہیں، آئے چلے گئے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ 3 باتوں کی بنیادی محنت. ہر مسلمان اللہ کی غلامی میں آ جائے، ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع میں آ جائے، ہر مسلمان اس پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھرنے والا بنے. پھرنا اس امت کا سب سے بڑا عمل ہے اور بیٹھ جانا اس امت کا سب سے بڑا جرم ہے. داؤد علیہ السلام ایک دفعہ ان کا کمرہ بند بنایا، دیواریں اونچی کر دے گا، ایک دن اللہ اللہ کروں گا کسی سے نہیں ملوں گا، ایک دن اللہ اللہ کروں گا کسی سے نہیں ملوں گا. اوپر سے 2 فرشتے انسانی شکل میں اندر گھڑم. داؤد علیہ السلام پریشان، یہ کہاں سے آ گئے؟ دروازے بند، دیواریں سب فلک، یہ کہاں سے آ گئے؟ کلا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. یہ ہمارا جھگڑا ذرا آپ چکا دیں. جھگڑا کی ہے اور میری 99 بیٹا نہیں ہے کہ بیٹا رہے کہ میں نہیں دے. تو یہ فیصلہ تو بچہ بھی کر سکتا ہے کہ یہ غلط کام ہے. اب داؤد علیہ السلام حیران پریشان، یہ چکر کیا ہے؟ یہ آئے کہاں سے اور یہ مقدمہ کون سا میرے پاس لائے؟ ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. تو ایک دم داؤد علیہ السلام کو خیال ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے داؤد تو دروازے بند کرنے نہیں آیا. نبی کا کام اندر بیٹھ کے نہیں عبادت کرنا، نبی کا کام گلیوں میں پھرنا ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا لگانا ہے. اگر تجھے خلوت چاہیے تو رات کو کیا کر، دن بندوں کے لیے ہے، رات تیرے رب کے لیے ہے.
اس لیے اللہ نے ہمارے نبی سے کہا قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. اللہ نے میرے آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خلوت کے بغیر کام نہیں چلتا، اور دن میں نہیں، رات میرے لیے، دن میرے بندوں کے لیے، جا تیرا دن میں لمبا تیرنا ہے. اس وجہ پر یہ امت سب سے امتیازی امت ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل امت ہے، سب سے اونچا مقام اس امت کو ملا. آپ نے فرمایا ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک اور دوسری امتوں کی مثال، ایک آدمی نے فجر سے ظہر تک کام کیا اس کو 1 روپیہ ملا، دوسرے نے ظہر سے عصر تک کام کیا اس کو 1 روپیہ ملا، تیسرے نے عصر سے مغرب تک کام کیا اس کو 2 روپے ملے. عصر سے مغرب میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ گھر جا کے بیٹھتے ہیں کہ پیچھے مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اتنا وقت ہوتا ہے. اور فجر سے ظہر کتنا، ظہر سے عصر کتنا؟ تو آپ نے فرمایا فجر سے ظہر تک کی مثال تو یہودی ہیں، کام زیادہ معاوضہ تھوڑا. ظہر سے عصر کی مثال عیسائی ہیں، کام ان سے قدرے کم، معاوضہ پھر بھی تھوڑا. اور ہم کام بڑا تھوڑا، معاوضہ بہت زیادہ. عصر سے مغرب 2 روپے ملے، 2 درہم ملے. کیوں؟ اللہ نے کسی امت کو تبلیغ کا کام نہیں دیا، لہذا وہ لاکھوں سال بھی عبادت کریں تو تبلیغ کے ایک دن کو نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہو جانا 70 سال کی عبادت، رات کی عبادت اور دن کے روزے سے بہتر ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک رات جو ہو شب قدر، جو ہو رمضان، اور آگے مسجد ہو بیت اللہ اور مقام ہو حجر اسود، تو کتنی فضیلتیں اکٹھی ہو گئیں. یہ رات جو حجر اسود کے سامنے بیت اللہ کے اندر لیلۃ القدر، رمضان کی جو رات ہے، مغرب سے فجر کی اذان تک جو شخص کھڑا ہو کے بندگی کرتا رہے اس سے افضل ہے اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہونے والا. رمضان میں نہیں، کسی اور دن میں کھڑا ہوا ہے. تو لہذا یہ امت آگے بڑھ جائے گی اپنے اس دعوت کے کم کی وجہ سے، تبلیغ کے کم کی وجہ سے. اس لیے آپ نے فرمایا. پھر دوسری جگہ آپ نے کہا تو پہلی امتیں کہیں گی اللہ ہمیں تھوڑے پیسے ملے، ان کو زیادہ ملے، ہماری مزدوری تھوڑی، ان کو زیادہ. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم سے جو طے کیا تھا وہ تو پورا دے دیا نا، کہاں وہ تو دے دیا. کپر میں زیادہ جس کو جتنا چاہوں دے دوں، تمہیں اس سے کیا غرض؟ میں نے 2-3 مزدوروں سے طے کیا 100 روپیہ دوں گا، 2 کو میں نے 100 دے دیا، دوسرے کو 150 دے دیا، تو میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا، ان کو حق دیا ہے. ایک کو اپنی مرضی سے زیادہ دیا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب سے بہت پیار ہے، اس کی تو فعل امت سے بھی پیار ہو گیا. تو ہم نے کہا ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، آئے سب سے پیچھے، جائیں گے سب سے آگے. کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے. اونٹنے پہ آپ سوار ہوں گے اور بلال کے ہاتھ میں لگام ہوگی، آپ دروازے پہ دستک دیں گے، اندر سے رضوان بولے گا کون ہے؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے لیے دروازہ کھلے گا، آپ اندر جائیں گے. آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ داخل ہوں گے. چشمے 2 دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پاخانہ ختم. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر ایسی تازگی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیش کے لیے ان کے چہروں کو جھریوں سے، بڑھاپے سے، بیماری سے پاک کر دے گا. جب یہ جنت میں قدم رکھ رہے ہوں گے تو ان کا قد یہ نہیں ہوگا جو ابھی آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمارا قد 130 فٹ کی لمبائی پر ہوگا. آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ آدم کا قد ہوگا. یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا، اور داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان ہوگی، اور ایوب علیہ السلام کا صادر دل ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوبصورت جوانی ہوگی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق ہوں گے. اور 5 بیضن سرخ سفید، جردن جسم کے سارے بال ختم، سر کے، یہ بھموں کے، یہ پلکوں کے، تھوڑی بھیگی مونچھیں، باقی سارے بال ختم. مردن، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی. جنہوں نے نہیں رکھی ان کو پتہ نہیں، رکھنی پڑ جائے تو پتہ نہیں، ساڑھی کوئی نہیں ہونی پہ. مردن، چہرے سے داڑھی غائب. مکحلین، آنکھوں میں سرما لگ جائے گا. جعادن، جو ہمارے نبی کے بال تھے نا وہ بال اللہ دے گا. واللیل اذا سجا، تیری بکھری زلفوں کی قسم، یہ وہ بال اللہ دے گا. گنیم گنگریالے جو یہاں تک شانوں تک پھیلے ہوئے ہوں گے، اور سر پہ رکھے گا تاج. میں گیا 1983 میں انگلستان جماعت میں، وہاں بیمار ہو گیا، ساری جماعت واپس آئی، میں اکیلا 2 مہینے وہاں رہا. ایک دن میرے پاس ایک ساتھی ہے، کہنے لگا آپ کو کو نور دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھاؤ. کو نور ہمارے ہندوستان کا ہیرا تھا. علاؤدین خلجی ایک بادشاہ گزرا، اس نے حیدرآباد دکن میں ایک ریاست تھی دیوگری، اس کو فتح کیا، ہندو ریاست. جب اس کے خزانے کو کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا تھا. اس کو ہیرا اتنا بڑا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی علاؤدین کے منہ سے نکلا کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے.
اس نور کا پہاڑ ہے. اس دن سے اس ہیرے کا نام بنا کوہ نور. وہ ہیرا ملکہ وکٹوریا کے تاج میں اوپر جو سلیب بنی ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے. وہ مجھے لے گیا وہاں جگہ سے, تو وہ ایسے تو 2-2.5 مربع فٹ میں وہ تاج پڑا ہوا تھا, تو اس کی روشنی بس اتنی اس کے جو شوائیں نکل رہی تھی ایسے. تو بھائیو یہ دنیا کے سب سے بڑے ہیرے کی اوقات ہے کہ 2-2.5 مربع فٹ سے آگے اس کی شوائیں نہیں جا رہی تھیں. اور میرے نبی کا فرمان ہے جنتی کے سر پہ جو تاج ہوگا اس کے سب سے چھوٹا موتی اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھ دے تو سارا جہان روشن ہو جائے گا, جگ روشن ہو جائے گا, زمین کی تہیں روشن ہو جائیں. ایک خاتون کا مجھے فون آیا, مولانا صاحب آپ اتنا حوروں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تمہارے خاوند زنا نہ کریں, وہ تمہارے لیے وفادار بن جائیں. اچھی چیز کی طرف میں تو لوگ گندی چیز کو چھوڑ دیں. ہماری زمین کے سامنے ایک ہمارے فوت ہو گئے مرحوم زمیندار تھے, ہر ہفتے ان کا 30 ایکڑ کا باغ تھا, اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت بنگلہ تھا, اس میں ہر ہفتے شراب و کباب کی محفل ہوتی تھی اور اگر طوائفیں ناچتی تھی مستقل. وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ملاقات کروا دی, اللہ نے ان کو توفیق دی, انہوں نے 10 دن لگائے, 1992 کی بتا رہا ہوں, 10 دن لگائے, صرف 10 دن نہ, اس کے بعد چلا بھی نہیں لگائے, 4 مہینے 10 دن سے لگائے. اللہ نے ایسی توبہ کی توفیق بخشی, ہر شے بدل گئی. اچھے کو دیکھ کر آدمی برے کو چھوڑتا ہے. ایک دن وہ اس بازار سے گزر رہے تھے تو وہ جو لڑکیوں کی نظر پڑی جو جایا کرتی تھی وہ بھاگ کے آئیں, اس سڑک پر کھڑی ہو کر ان کی گاڑی روک لی. کہنے کہ خان صاحب راما بول گئے ہو. وہ کہنے لگا ہوں اسی ہورا نہیں راما تک لیں, ہوں تے قابو نہیں ہونے ایسی, ہوں اسی ہورا تک لے آئے, ہوں تے قابو نہیں ہوندے ایسی. ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, تلاوت کرتے ہوئے, پوری داڑھی کے ساتھ اس کا انتقال ہوا. مجھے صدمہ ہے, میں اس کے جنازے پہ نہ پہنچ سکا, پتہ نہیں میں کہاں گیا ہوا تھا. حالانکہ اس کی وصیت یہ تھی میں مر جاؤں تو میرا جنازہ مولی طارق جمیل پڑھائے. میں بہت بھاگا لیکن میں اس کے وہ قبر تک پہنچا, جنازہ اس سے پہلے ہو چکا. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حسین جہان بنایا ہے, ان کو اپنے نور میں سے جنت کی لڑکی پر نور ڈالا ہے. پھر ایمان والی عورت, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا آپ گھبراتی کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والی عورت کو جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا. بلکہ جنت میں ایک اثر کتنے بجے, 4 بجے, 4:15, چلو شکر ٹھیک. جنت میں ایک مناظرہ ہوگا جنت کی حوروں کا اور ایمان والی عورتوں کا. جنت کی حوریں کہیں گی ہم زندہ ہیں, ہم نے موت نہیں دیکھی, ہم جوان ہیں, ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا, ہم راضی بازی, ہم نے کبھی لڑائی نہیں کی, ہم ساتھ رہنے والی, ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. خالدات, ناعمات, راضیات, مقیمات. اور یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں ہیں, بڑھاپا بھی, موت بھی, ساتھ بھی چھوڑنا, لڑائی بھی کرنا. تو اس کے جواب میں ایمان والی عورتیں کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن, ہم نے نماز پڑھی, تم نے نماز کوئی نہیں پڑھی, ہم نے روزہ رکھا, تم نے روزہ نہیں رکھا, ہم نے صدقہ کیا, تم نے صدقہ نہیں کیا, ہم نے وضو کیا, تم نے وضو نہیں کیا. حضرت عائشہ فرماتی ایمان والی عورتیں ان حوروں پہ غالب آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال, ہاں ایمان پہ حسن بنے گا, جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنت خود نور ہے, وہ نور اس نور پہ بھی چھا جائے گا تو سارے جنتی ایسے ہو کے وقت یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. تو کہیں گے فرشتوں سے یہ کیا ہوا. وہ کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں, وہ کسی بات پہ مسکرائے ہیں, ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. ہاں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سبز ریشمی جوڑے پہنائے, سونے کے کنگن. دیکھو دنیا میں مرد کے لیے ہر حال میں سونا حرام ہے, وہ چین ہو, وہ انگوٹھی ہو. بڑی خوشی ہوئی ہماری جماعت کے مرید کے, وہ ہمارے دوست ہیں, تو کوئی زمیندار فیملی, تو ان میں نے بیان کیا. تو اس کے بعد ان کے گھر میں کھانا کھا رہے ایک نوجوان, اسی کا بھتیجا, میرے دوست کا بھتیجا, اس نے بڑی موٹی زنجیر ڈالی پنی. تو میں نے تھوڑا سا اس کو جنت کے فضائل سنائے نا. میں نے کہا بھائی تیری مرضی, اتار دے یا نہ اتار. پرسوں مجھے لاہور میں ملا, میں تو بھول گیا تھا, مجھے اگر ملا میں نے نہیں پہچانا. کہا جی میں جاوید کا بھتیجا. اچھا. اگلی مجھے بھول گئی تھی کہ آگے کیا وقت. کہنے لگا مولانا دیکھو زنجیر غائب ہو گئی, زنجیر غائب. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ تجھے جنت کی پہنائے گا. مرد کے لیے حرام ہے کہ وہ انگوٹھی پہنے یا وہ کنگن پہنے یا وہ سونے کی زنجیر پہنے. انتظار کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں سے زیادہ حسین نظر آئے. اللہ کہے گا آؤ میں پہناتا ہوں, اصابر من ذهب, یہ لے. یلبسون ثیابا خضرا, ریشمی لباس. متکئین فیہا علی الارائک, بیٹھ تختوں پر. کیا کر؟ کھا. لحم طیر مما یشتہون, پرندوں کے گوشت. کھا پھل. فاکہۃ مما یتخیرون, پی. معین, کاس من معین, معین کی شراب.
یسقون من رحیق، رحیق کی شراب، مزاجہ من تسنیم، تسنیم کی شراب، کان مزاجہ کافورا، کافوری شراب، عینا فیہا تسمى سلسبیلا، سلسبیل کی شراب۔ پینے میں تین انداز، تین مجلسیں، تین محفلیں۔ ایک مجلس ہے جہاں خود ڈال ڈال کے پی رہے ہیں، یشربون من کاسن کان مزاجہ کافورا، خود ڈال رہے خود پی رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو 33 نمبر لے کے پاس ہوں گے نا، 33 نمبر سے پاس ہو گئے، لتنا تو بچ گئے۔ یشربون من کاسن کان مزاجہ کافورا، یہ خود ڈال ڈال کے پی رہے ہیں۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے جو فرسٹ ڈویژن میں پہنچے، وہ ہیں یسقون فیہا کاسن کان مزاجہ زنجبیلا، جہاں ان کو پلایا جا رہا ہوگا، پلانے والے فرشتے ہوں گے، غلام ہوں گے، بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی، ڈال ڈال کے پیش کر رہی ہوں گی۔ ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے جنہوں نے پہلی پوزیشنیں حاصل کی، وہاں کا ساقی بھی اور محفل بھی اور مجلس بھی اور، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود ان کو ڈال ڈال کے پلا رہا ہوگا۔ اب تمہاری مرضی ہے 33 نمبر لے لو یا فرسٹ ڈویژن لے لو یا امتیازی نمبر لے لو، اپنی مرضی، دینے والے نے دینے میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ پھر مجلس کو سجا دے گا حسین بیویوں سے، خوبصورت بیویوں سے جو سمندر میں تھوک ڈالیں، اللہ کی قسم سمندر میٹھے ہو جائیں۔ کبھی میں نے ایک سمندری سفر کیا تھا، وہ سمندری 4 گھنٹے کا تھا صرف، اور مجھے اس دن پتا چلا کہ میرے محبوب نے کیا کہہ دیا، ایک تھوک جنت کی عورت نہیں تھوکتی، تھوکنا عیب ہے، نہیں تھوکتی، لیکن اگر وہ لعاب اکٹھا کر کے ٹھو کر دے اور چند ایسے پھار جیسے منہ سے لعاب اس کا گر جائے تو بحر الکاہل جو دنیا کا بڑا سمندر ہے وہ 11,000 میل لمبا ہے اور بے شمار جگہ پر 11 کلومیٹر گہرا ہے، اور ہمالیہ پہاڑ جیسے سینکڑوں سلسلے اس کے اندر ایسے غائب ہو جائیں کہ ان کی ایک کنارہ تک اس کا نظر نہ آئے۔ اتنا گہرا سمندر، 7-6 سمندر، سارے کڑوے کسیلے، وہ کڑواہٹ ہے، ایسا کڑوا کسیلا زبان پہ رکھو تو زبان جل جائے۔ جنت کی لڑکی ایک تھوک ڈال دے، 7 سمندر شہد بن جائیں، شہد سے زیادہ میٹھے۔ اور یہ جن کو دنیا کی کہہ رہے ہیں تو پری ہے، تو حور ہے، پیشاب پخانے والے بھی کبھی پری بن سکتے۔ دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ملا کے آپ کو پیش کرے، کھا لو گے، الٹا اس کے منہ پہ مارو گے۔ سورج کو انگلی دکھا دے، سورج نظر نہیں آئے گا۔ مردوں سے خطاب کرے، ان میں زندگی کی لہر دوڑ جائے، زندوں کو چہرہ دکھا دے، ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ ایک قدم چل کے جب خامند کی طرف آتی ہے، صرف ایک قدم، تو 1,00,000 ناز و نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی ہے، ایک قدم میں۔ یہ تو اس کی عام چال ہے، اور جب اس کی نخرے والی چال ہوگی تو کیا قیامت آئے گی؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو جنت کی لڑکی کو دیکھ کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتے۔ اور نور تو ایمان کا ہے نا، حسن جمال تو ایمان کا ہے۔ آپ نے کہا جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کی خواتین کی سردار میری بیٹی فاطمہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین۔ تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آنا اور اس کو لے کر در در صدا لگانا۔ ٹرالیاں بھرو، یہ گنے کی بھر کے ڈھور ہے، تم ایمان کی بھر کے نکلو، پھر جاؤ سارے جہان جگ میں اور اس پیغام کو لے کر پھیلو، محبتوں کے ساتھ، نفرتوں کو چھوڑ کر، الفتوں کے ساتھ، عداوتوں کو چھوڑ کر، شفقت کے ساتھ، سختی اور درستگی کو چھوڑ کر۔ پہلے ہی عمر برباد ہوئی پڑی ہے۔ تبلیغ میں ایک حسین بات ہے کہ انہوں نے اسلام کی بات کی، جو میں آپ سے 1.5 گھنٹہ بات کی ہے، اسلام کی بات کی ہے، اور یہی ہم ساری دنیا سے کہہ رہے ہیں، اور بھائی مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، اپنا تعارف مسلمان ہونے کی حیثیت سے کراؤ، اپنے آپ کو فرقہ واریت سے بچاؤ، مسلک کے تعارف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے ہمیں قرآن ہو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تم لوگ کون ہو؟ اللہ نے کہا تم لوگ مسلمان ہو۔ وہ ہم مسلمان ہیں، تبلیغ کا تعارف مسلمان ہے۔ اسلام میں آج بھی وہ حسن ہے کہ 6 بر اعظم میں کمزور سی آواز لگی اور ساری دنیا میں بات چلی۔ اور کہاں آخری کنارہ کیپ ٹاؤن اور ادھر آخری کنارہ وہ جنوبی امریکہ، اللہ تعالیٰ دونوں جگہ ادھر جنوب میں بھی لے گیا، ادھر جنوب میں بھی لے گیا، ادھر بھی دیکھا لوگوں کو ہدایت پاس سے، ادھر بھی دیکھا جنوبی امریکہ میں ایک عرب میرے گلے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگا، کہنے لگا اللہ کی قسم تم لوگ نہ آتے تو ہم کافر ہو جاتے، ہم مرتد ہو گئے تھے، تمہارے لوگوں نے آ کر ہمیں بچایا تو اللہ نے ذریعہ بنایا۔ تو یہ احسان عظیم ہے دنیا پر تبلیغ کا کام، احسان عظیم ہے، اس سے بڑا ویلفیئر کا کام کوئی نہیں۔ کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ہو اور کوئی اس کے لیے چندہ نہ ہو اور سال تھکا دے دور جا رہا ہو،
کسی پیر کے مرید میں اتنی عقیدت نہیں ہے کہ پیر کے کہنے پر سال پیدل چل پڑے. کسی تحریک کے کارکن میں یہ عقیدت نہیں ہے کہ تحریک کے لیڈروں کے کہنے پر نہیں ہے کہ وہ ان کے کہنے پر لوگ نہیں جا رہے, یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں جا رہے ہیں. بھائیو, اس پیغام کو دنیا میں لے کے پھرو, اس کو دنیا میں پھیلاؤ, اور اپنے گھروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو لاؤ. اکثر نوجوان بیٹھے ہیں, ماں کی دعائیں لو, باپ کی دعائیں لو, ان کو تنگ نہ کرو. بد دعا تو نہیں دیتے ماں باپ, لیکن وہ ہائے کرتے ہیں تو وہ ہائے بھی بد دعا سے کم نہیں ہوتی, وہ ہائے بھی اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. ابھی مولانا صاحب واقعہ نہیں سنا رہے تھے جمعے میں, جو صحابی جن کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت, کلم وعد اللہ الحسنى, اے میرے نبی تیرے تمام ساتھیوں کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے. کلمہ نہیں کہہ پا رہے, حضور کو بتائے گا یا رسول اللہ کلمہ نہیں زبان پہ ادا ہو رہا, تو اب تیزی سے تشریف لائے. آپ کو دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ کس گناہ کی نحوست میں کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا. اپنے فرمائش کی ماں کو بلاؤ, ماں آ گئی. آپ نے کہا اس کو معاف کر دے, تو میں نہیں معاف کروں گی, اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسے آگ لگا دوں, اسے آگ لگا دوں. کہ نہیں یا رسول اللہ یہ تو میں برداشت نہ کروں گی. کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا دوزخ کی آگ میں جائے. ہم نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. ادھر اس نے کہا میں معاف کرتی ہوں, ادھر ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو. صحابی ہو کر ماں کی نافرمانی نے کلمے کو روک دیا. ہمارے پلے کیا ہے کہ ماں کو دکھ دیں, باپ کو غرائیں, گریبان پکڑ کہتے تو میرے واسطے کیتا کیے, بیٹا پیو نو پیا جائے, تو میرے واسطے کیتا کیے. میرے بھائیو, اللہ کے محبوب کا فرمان ہے, اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی جرم کی سزا نہیں دیتا, ادھر آگے 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 صرف ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز ہے جس کی سزا بھگت کے مرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے, شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے. ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا, تھک گیا, بٹھایا, عبداللہ بن عمر کی خدمت میں آیا. کیوں جی حضرت, میں نے ماں کا حق ادا کر دیا, ماں کا حق ادا کر دیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے پتہ نہیں کتنے کروڑوں لمبے سانس لیے تھے, ان میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. کوئی ماں کا حق ادا کر سکتا ہے, کوئی باپ کا حق ادا کر سکتا ہے, لیکن آج کی تعلیم میں کوئی چیپٹر نہیں جو بتائے ماں کیا ہے, باپ کیا ہے. آج کے کمپیوٹر میں, آج کے ٹی وی میں, آج کی کتابوں میں, آج کے ماحول میں ایسا کوئی قصہ نہیں ہے کہ کوئی بتائے کہ ماں کسے کہتے ہیں, باپ کسے کہتے ہیں. ہماری اب میں نے اپنے بچپن میں دیکھا میرے دادے کے آگے چاچا نہیں بیٹھتے تھے, کھڑے رہتے. آج بھی ہمارا ساتھی وزیر بن چکا میاں خادم حسین بٹو اپنے باپ کے سامنے ایسے کھڑا رہتا, بیٹھتا نہیں. ہم تو برباد ہو گئے, لٹ گئے, پیسہ کمانا ہی سب کچھ سمجھ لیا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں. ماں کی دعائیں لو, باپ کی دعائیں لو. حضرت علی سے پوچھا لوگوں نے آپ کا بیٹا حسن کیسا ہے؟ فرمایا جب میں رات کو چلتا ہوں میرے آگے چلتا ہے, کہیں کوئی آگے چھپا ہوا دشمن وار کرے تو حسن پہ آئے, علی پہ نہ آئے. جب میں دن میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے چلتا ہے کہ آگے تو میں خود دیکھ رہا ہوں, پیچھے سے اگر کوئی وار کرے تو اس پر آئے, میرے اوپر نہ آئے. جس گھر میں بیٹھ اس کی چھت پہ نہیں چڑھتا کہ میرا باپ نیچے اور میں اوپر چلا جاؤں. کھانے پہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے, جب تک میرا ہاتھ سالن میں ہوتا ہے اپنا ہاتھ روکے رکھتا ہے. جب میرا ہاتھ سالن سے نکلتا ہے پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. جب میرا ہاتھ روٹی کی طرف بڑھتا ہے اپنا ہاتھ روکے رکھتا ہے. جب میرا ہاتھ روٹی سے اٹھ جاتا ہے پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے. جس امت نے ایسی کہانیاں جن کے پاس موجود ہوں, پھر وہ باپ کو آنکھیں نکالیں اور ماں کو غرائیں, تو ان کو دنیا کا معلومات کیا نفع دے گا؟ کب تلک کیا زندگی کی شام نہ ہوگی, کیا کفن نہیں سلے گا, کیا قبر نہیں کھدے گی, کیا یہ صدائیں نہیں آئیں گی قبر تیار ہو گئی, ہاں جی تیار ہے لایا جائے, کیا قبر میں نہیں اتارا جائے گا, کیا کہنے والے نہیں کہہ رہے ہوں گے ایسے رکھے جے, ایسے موری, ایسے مٹی پاوے جے, ایسے گارا پاوے جے, کیا یہ صدائیں نہیں آئیں گی, کیا وہ وقت نہیں آئے گا کہ پھر قبر بھی بے نشان ہو جائے گی اور ہمیں ایسے مٹ جائیں گے جیسے پہلے مٹے ہوئے تھے. تو اپنے گھروں میں مسلمان بن کے زندگی گزارنا, فرمانبردار بن کے زندگی گزارنا, اس پیغام کو لے کر دنیا میں نہ پھرنا جرم عظیم ہے, بیٹھ جانا جرم عظیم ہے اس امت کا. تو میرے بھائیو, اللہ کی قسم ہم اپنی تبلیغ نہیں کر رہے, ہم تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کی نہیں کر رہے, ہماری تحریک بڑی ہو جائے اور بھائی اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے اور اس کا پیغام ساری دنیا میں پہنچ جائے. اس کے لیے وقت مانگتے ہیں, اس کے لیے کہتے ہیں نکلو, اب اس کے لیے نام بھی بتاؤ, ارادے بھی لکھاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق